محترم سامعین حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سبھی حضرات قریب قریب آ کر بیٹھ جائیں اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کے نذران عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج کا جو سبق ہے وہ ہے نماز فجر کے حوالے سے۔ نماز فجر کی فضیلت کے تعلق سے احادیث مبارکہ میں بہت ساری حدیثیں وارد ہیں۔ مسلم و ترمذی میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فجر کی 2 رکعتیں دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فجر کی 2 رکعتوں کو لازم کر لو کہ ان میں بڑی فضیلت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فجر کی سنتیں نہ چھوڑو اگرچہ تم پر دشمن کے گھوڑے آ پڑیں۔ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک۔ ان احادیث مبارکہ سے پتہ یہ چلا کہ فجر کی جو 2 رکعت سنتیں ہیں وہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں، اور فجر کی جو 2 رکعت سنتیں ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس میں بڑی فضیلت ہے، اور پھر فرماتے ہیں کہ فجر کی سنتیں نہ چھوڑو اگرچہ تم پر دشمن کے گھوڑے آ پڑیں۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ فجر کی جو سنتیں ہیں ان کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ جب فجر کی سنتوں کی اتنی بڑی فضیلت ہے تو فجر کے فرض کی کیا جو ہے بات ہوگی، سبحان اللہ۔ یہ اور بات ہے کہ ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں اور ظاہراً ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بھائی نماز تو پڑھ لیے، کہاں کچھ ملا، شاید ہمارا قبول ہوا کہ نہیں، معاملہ اچھا رہا کہ نہیں رہا، نماز قبول ہوئی کہ نہیں، بہت ساری باتیں دل میں ہمارے آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے کبھی کبھی آدمی سستی اور کاہلی کا شکار ہو جاتا ہے۔ لیکن سوچنا یہ چاہیے، دھیان رکھنا چاہیے کہ بظاہر ہمیں کچھ نظر آئے یا نہ آئے، اللہ نے جو ہمارے لیے فرض کر دیا ہے وہ ہمارے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، بظاہر اس میں کچھ نظر آئے یا نہ آئے، بظاہر ہمیں جو ہے اس میں فائدہ حاصل ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو، ہمیں دکھ رہا ہو یا نہ دکھ رہا ہو، بہرحال ہمیں اس فرض کو اس کے وقت پر ادا کرنا ہے۔ اب رہی بات، یہ تو ہماری آنکھیں ہیں بظاہر کہ بھائی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، ثواب مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے، قبول ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، ہماری بات ہے۔ لیکن گمان اور دھیان یہ رکھنا چاہیے کہ اللہ نے جو چیز ہمارے لیے فرض کر دی ہے وہ چیز کسی بھی اعتبار سے ہمارے لیے نقصان دہ نہیں ہو سکتی، یا اس چیز میں ہمارے لیے کوئی خسارہ نہیں ہو سکتا، بلکہ اس چیز سے ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ جو چیزیں سنتیں ہیں، مستحبات ہیں، جب ان کے کرنے کے اتنے فائدے ہو سکتے ہیں تو جو چیزیں فرض ہیں ان کے ادا کرنے میں فائدے کیسے نہیں ہوں گے، ہے نا؟ آپ دیکھیں، راستے سے کنکر کا ہٹا دینا سنت ہے نا، پتھر کا ہٹا دینا سنت ہے، کانٹوں کا ہٹا دینا سنت ہے، مسکرا دینا یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ تو پتہ چلا سنتوں میں ثواب ہے، سنتوں میں ثواب ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ فجر کی سنتوں کو نہ چھوڑو اگرچہ تم پر دشمن کے گھوڑے آ پڑیں، یعنی تم پر کوئی فوج حملہ کر دے، اور جان بچانا فرض ہے، جان بچانا فرض ہے، مگر حضور فرماتے ہیں اگر تم پر دشمن کے گھوڑے آ پڑیں پھر بھی تم فجر کی سنتوں کو نہ چھوڑو۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ فجر کی سنتوں کے بڑے فائدے ہیں، فجر کی سنتوں کے بڑے فائدے ہیں۔ جب فجر کی سنتوں کے فائدے ہیں تو فجر کی فرض میں کتنے فائدے ہوں گے۔ اب وہ
ہم کیسے اندازہ لگائیں کہ بھائی ہمیں فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے نا؟ ہمیں دکھ رہا ہے نہیں دکھ رہا ہے، ہم کیسے اندازہ لگائیں؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے سب سے امپورٹنٹ چیز، ہم جب کسی سے محبت کرتے ہیں، کسی سے پیار کرتے ہیں، تو ان کو ہمارے گھر میں داخل ہونے کا، ہمارے گھر میں آنے کی ان کو اجازت ہوتی ہے۔ اللہ کی رضا ہمیں حاصل ہے تو اللہ کے گھر میں آنے کی ہمیں اجازت ہے، توفیق ہے۔ تو آپ کا خدا کے گھر میں آ جانا، سجدہ ریز ہو جانا، یہ خدا کی رضا کی ایک بہت بڑی جھلک ہے نا؟ اور خدا کی رضا سے بہتر کائنات میں کوئی چیز نہیں ہے نا؟ خدا کی رضا سے بہتر کائنات میں کوئی شے نہیں۔ جو کچھ ہے وہ سب خدا کی رضا کے لیے ہے نا؟ وہ سب کیا ہے؟ خدا کی رضا کے لیے ہے۔ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، سب کچھ یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ بلکہ یہاں تک کہ حضور سے محبت یہ بھی خدا کی رضا کا ایک ذریعہ ہے، بلکہ خدا کی رضا کا سب سے اعلیٰ ذریعہ حضور کی محبت ہے نا؟ تو خدا کی رضا کا حاصل ہو جانا یہ بہت بڑی بات ہے۔ پھر جب بندہ نماز پڑھتا ہے نا، تو اسے حدیث پاک میں بھی ہے، جب وہ دعا کرتا ہے، دعا ہم لوگ کیا کرتے ہیں نماز میں؟ امام صاحب جب دعا کرتے ہیں تو امام صاحب نماز میں کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا آتنا، جمع کا صیغہ اے ہمارے رب، ہے نا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ہے نا؟ اے ہمارے رب ہمیں دنیا کی بھلائیاں عطا فرما نا، فی الدنیا حسنہ، دنیا کی بھلائیاں، وفی الآخرت حسنہ، اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، ہے نا؟ تو جب امام صاحب کہتے ربنا، اے ہمارے رب ہمارے لیے دنیا کی بھلائی عطا فرما، تو ہمارے میں سب کے سب آ جاتے ہیں، سب آتے ہیں نا؟ اور حدیث پاک میں ہے کہ جو دوسروں کے لیے دعا کرتا اسے خود کے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جو دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے اسے خود کے لیے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے طفیل ان کے بگڑے کام کو بنا دیتا ہے نا؟ تو پتہ یہ چلا کہ خدا کی رضا کا مل جانا اس کی بارگاہ میں سربہ سجود کا ہو جانا ہے، مگر ہاں سربہ سجود بھی ایمان کی حالت میں ہونا ہے۔ بے ایمانی والی حالت میں سربہ سجود کے کوئی فائدہ، میں نے شاید ایک دو ہفتہ پہلے کہا تھا قرآن کے حوالے سے کہ انہوں نے مسجد بنائی تھی مدینہ شریف میں۔ کہاں بنائی تھی؟ مدینہ شریف میں۔ اللہ کے نبی جاؤ اس مسجد کو توڑ دو۔ قرآن نے بھی کہا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، جو مسلمانوں کے اندر تفرقہ ڈال کے مسجد بنائے گا تو توڑ دو۔ تو ایمان کی حالت میں سجدہ ریز ہو جانا خدا کی رضا کا مل جانا ہے۔ ایمانی حالت میں، ایمان کے ساتھ، یہی وجہ کہ ہم دعا کرتے ہیں، بزرگان دین نے بھی دعا کی تعلیم دی ہے کہ اسلامی زندگی اور ایمانی موت عطا فرما، ہے نا؟ یہ کہتے ہیں نا، ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ خاتمہ بالخیر کا معنی ہوتا ہے اچھا، بھلائی، ہے نا؟ تو خاتمہ بھلائی کے ساتھ، بالخیر بھلائی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ۔ تو اچھائی ہے کیا؟ ایمان ہے۔ بھلائی کیا ہے؟ ایمان ہے۔ حضور کی حدیث ہے من یرید اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین، اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ تو دین کی سمجھ کا مل جانا بھی بھلائی ہے، اور ایمان کا مل جانا یہ اس سے بڑی بھلائی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں اللہ بھلائی کے ساتھ خاتمہ، یعنی ایمان کے ساتھ خاتمہ فرما۔ تو ایمان کے ساتھ خاتمہ جبھی ہوگا جب ایمان کے ساتھ سجدہ ہوگا۔ بے ایمانی کے ساتھ اگر سجدہ ہو تو وہ سجدہ قبول نہیں ہے نا؟ ایمان کے ساتھ سجدہ ہونا، تو ایمان کے ساتھ سجدہ ہوگا تو ایمان کے ساتھ خاتمہ ہوگا، ہے نا؟ تو پتہ یہ چلا جب ایمان کے ساتھ سجدہ ہو جاتا ہے نا، ایمان کے ساتھ، حضور کیا فرماتے ہیں کہ بندہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے؟ جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ کب ہوتا ہے؟ جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ اب پتہ چلا ایمان کی حالت میں بندہ سجدے میں ہے اور سجدے میں رب کے سب سے قریب ہے۔ اور یہ دنیا میں جتنے اعمال ہیں یہ سب کے سب رب کی قربت کا ذریعہ ہے۔ رب کے قربت کا یہ سب ذرائع ہیں۔ رب کے قربت کے سب کیا ہیں؟ یہ ذرائع ہیں۔
تو پتہ چلا کہ رب کی جو ہے قربت کے لیے یہ تمام ذرائع ہیں، اور سجدے میں بندہ رب کے قریب ہوتا ہے۔ تو اب ایمان کی حالت میں اگر بندہ سجدے میں ہے، رب کے قریب ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کو رب کی رضا حاصل ہو گئی، اس بندے کو رب کی رضا حاصل ہو گئی۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو نمازیں ہیں یہ ہمارے ثواب، حساب، جو کچھ بھی ہے، اس کے فائدے یہ ہمارے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمیں ادا کرنا ہے، یہ ہمیں ادا کرنا ہے۔ لیکن اگر انسان بندہ مومن اس سوچ کے ساتھ کہ میرا خدا جانتا ہے، میرا خدا سب کچھ جانتا ہے، میری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، جس کے تعلق سے قرآن میں ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم انسان سے اس کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں، ہے نا۔ تو اب دلوں کے خطرات سے وہ واقف ہے، آگاہ ہے۔ تو بندہ اس سوچ کے ساتھ کہ میں جو نماز پڑھ رہا ہوں ثواب کے لیے، عذاب سے بچنے کے لیے، حساب کے لیے، کتاب کے لیے، دیگر چیزوں کے لیے نہیں، بلکہ میرے رب کا یہ کرم ہے اور میرے رب کی طرف سے یہ فرض ہے، مجھے ادا کرنا ہے، اس سوچ کے ساتھ کہ جب میں یہ ادا کروں گا میرا رب جانتا ہے میرے دل کے خطرات کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کا بدلہ ضرور عطا فرمائے گا۔ تو پھر ایک حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ خود فرماتا انا عند ظن عبدی بی، کہ میرا بندہ میرے تعلق سے جیسا گمان کرتا ہے میں بندے کے لیے ویسا ہو جاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب بندہ یہ گمان کر رہا ہے کہ میں جو نمازیں پڑھ رہا ہوں، جو سجدہ کر رہا ہوں، میرے دل کے خطرات سے میرا رب واقف ہے، آگاہ ہے، وہ جانتا ہے میرے دل میں کیا ہے، ایمان کے ساتھ رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، وہ ضرور مجھے کچھ نہ کچھ عطا کرے گا۔ تو پھر بندہ جو چاہتا ہے دعا میں اللہ اسے عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہماری سوچ کو چینج کرنا ہے، ہمیں اپنی سوچ کو چینج کرنا ہے۔ یہ سوچ کے ساتھ نہیں کہ بس ایک رسم آنا ہے، کھڑے ہو گئے، رکوع کر گئے، سجدہ کر گئے، سلام پھیر دیا، لمبی ہاتھ دعا کر لیا، لوگوں کو دکھا دے چلنا، یہ سوچ کے ساتھ نہیں۔ اس سوچ کے ساتھ کہ جب میں کھڑا ہو رہا ہوں میرا رب میرے تمام تر احوال سے واقف ہے، کہ میں کھڑا کیوں ہو رہا ہوں، کس کے لیے ہو رہا ہوں، یہ میرا رب جانتا ہے، اور جب رب جانتا ہے تو وہ ضرور عطا فرمائے گا۔ یہ سوچ اگر رہے گی تو انشاءاللہ ایمانی سجدہ نصیب ہوگا۔ کیوں حضور نے فرمایا ہے کہ جب تم نماز پڑھو تو یہ خیال کرو، یہ تصور کرو کہ میں خدا کو دیکھ رہا ہوں، مگر تم سے اگر اتنا نہیں ہو سکتا تو کم سے کم یہ خیال کرو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور حضور نے یہ ایمان کی سب سے نچلی نشانی ہے نا، کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر اتنی بھی اگر بندے کو حاصل ہو جائے، اتنی بھی چیز اگر حاصل ہو جائے، تو کوئی بھی نماز اس کی بندے کی دنیا والوں کے لیے نہیں ہوگی، دنیا والوں کے لیے نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ میں رکوع کر رہا ہوں، سجدہ کر رہا ہوں، قیام میں کھڑا ہوں، کیوں کھڑا ہوں؟ میرا رب سب جانتا ہے، ہاں سب جانتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض بزرگوں کا تذکرہ آیا بھی ہے کہ کسی نے پوچھا کہ آپ نماز 2 رکعت نماز پڑھنے اتنا وقت لگاتے کیوں لگاتے ہیں؟ تو بتایا کیا کروں، جب میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں ہے نا، تو نیچے جہنم کو دیکھتا ہوں، سامنے جنت کو دیکھتا ہوں، اور اوپر یہ دیکھتا ہوں کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، اور اس طریقے سے رکوع سجدہ کر رہا ہوں کہ ایک رکوع سجدے کو اس حساب سے کہ یہ میری زندگی کی آخری رکوع، میری زندگی کا آخری رکوع ہے اور میری زندگی کا آخری سجدہ ہے، اور موت میرے پیچھے کھڑی ہے، کیا پتا کہ اس رکوع کے بعد دوسرا رکوع کرنے کا مجھے وقت موقع ملے یا نہ ملے، اس سوچ کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں۔ اب بتائے جو اپنے قدموں کے نیچے جہنم کو دیکھ رہا ہو، سامنے جنت کو دیکھ رہا ہو، یہ دیکھ رہا ہے خدا مجھے دیکھ رہا ہے، پیچھے اس کے موت کھڑی ہے، وہ نماز کیسے پڑھے گا؟ اس کے دل میں دنیا کا خوف دنیا کی محبت آ سکتی ہے؟ ہاں، دنیا دار کو دکھانے کی نماز، دنیا والوں کو دکھانے کی نماز پڑھ سکتا ہے؟ نہیں نا۔ یہ بزرگان دین کی نماز تھی۔ یہ تو وہ ایمانی سجدہ جب بندے کو حاصل ہوتا ہے نا، تو پھر اس میں لذتیں اتنی ملتی ہے کہ تیر پاؤں میں چبھ جائے نکال کے باہر کر لو احساس نہیں ہوتا ہے نا۔ وہ ایمانی سجدہ ہے، وہ ایمان والا سجدہ ہے۔ تو خیر اب بات اس نے بہت
پڑ گئی انشاءاللہ گفتگو ہوں گی. تو یہ نماز فجر کے تعلق سے کچھ حدیثیں تھیں جو میں نے بیان کی. انشاءاللہ ان کے مسائل آگے بیان کیے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ